بے شک یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بس اوقات ایک شخص میڈیا پر ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، دوران گفتگو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، ہم فوراً فتویٰ داغ دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ یہ معاملہ اس کے اللہ کا ہے۔ ایک آدمی مال خرچ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے، یہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے، اس لیے ہمیں کسی شخص کی نیت پر حملہ کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان فقہاء نے ایک بات بہت اہم ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھیں کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، اگرچہ ایمان کے حوالے سے تینوں قسمیں قیامت تک رہیں گی، لیکن اب ہم کسی کو یا کافر کہہ سکتے ہیں یا مومن کہہ سکتے ہیں، ہم اب منافق نہیں کہہ سکتے۔ نفاق کا مطلب یہ ہے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل میں ایمان نہیں، چونکہ ہم اس کی دل کی حالت پر مطلع نہیں، لہذا منافق کا فتویٰ ہرگز کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ہم سب کو اس معاملے میں بے حد احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ گزشتہ درس کے حوالے سے بات کرنی بہت ضروری تھی، اچھی بات کی۔ میں نے اس لیے اس کو عرض کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے آج جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں عرض کر رہا تھا کہ دو باتیں سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں مجرمین کے برے اعمال کی سزا کی بات کی ہے، وہیں ساتھ مخلصین کے نیک اعمال کے جزا کی بات بھی کی ہے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، جب مجرمین کے برے اعمال کی سزا کی باری آتی ہے، اللہ نظام عدل کی بات کرتے ہیں، اور جب مخلصین کے نیک عمل کی جزا کی باری آتی ہے، اللہ نظام کرم کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے اللہ اس کے جرم سے زیادہ ذرہ برابر بھی اس کو سزا نہیں دیں گے، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یضاعفہا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کتنی کریم ہے، مجرم کو جرم سے زیادہ ہرگز سزا نہیں دیتے، اور وہ بھی سزا ہرگز کو نہیں دیتے، بلکہ مالک یوم الدین کہہ کر بتا دیا۔ بہت سارے مجرم جو اپنی سزا کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسا تو ہوتا ہے مجرم ایک جرم کرے اللہ اس کو معاف فرما دے، ایسا نہیں ہوتا کہ مخلص کو نیکی کرے اللہ اس کو نیکی کا بدلہ نہ دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اور جب مجرم کی جرم کی باری آئے تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ اب اللہ کی شان کریمی دیکھیں، اگر کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرے اللہ گناہ نہیں لکھتے، نیکی کا ارادہ کرے اللہ نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اگر گناہ کر لے اس کے بدلے میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کر لے کم از کم بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر انسان گناہ کرے اور انسان دنیا سے چلا جائے تو قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ ہی نامہ اعمال کے اندر جائے گا۔ اگر بعد میں کوئی انسان گناہ کرے اور یہ کہ اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کا، اس نیک برے عمل کا جو بدلہ ہے یہ میرے والد کو دینا، میری ماں کو دینا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی انسان نیک عمل کرے اور اللہ اس کا میرا ثواب میرے والد، والدہ، فلاں دوست کو دینا، اللہ دے دیں گے۔ یہ نظام کرم کتنا عجیب ہے کہ کوئی گناہ کر کے کسی کے نامہ اعمال میں ڈالنا چاہے اللہ نہیں ڈالتے، لیکن نیکی کر کے کسی کے نامہ اعمال میں ڈالنا چاہے اللہ اس کو اپنے کرم سے پھر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنے کرم کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ میں اس کرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو بات فرمائی ہے، اگر گناہ کرے اللہ ظلم نہیں کرتے، جتنا جرم اتنی سزا، اور نیکی کرے تو یہاں 2 باتیں عجیب بات فرمائیں۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ نیکی کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں، جس کی کم از کم مقدار 10 ہے، بعض روایات میں 10 لاکھ ہے، بعض میں 20 لاکھ ہے، کتنا اللہ اجر بڑھاتے ہیں۔ اور وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر مزید بھی اپنی طرف سے اجر دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہاں ایک بہت عجیب نقطہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں پہلے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، پھر فرمایا مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ جو پہلی تضعیف ہے، فرماتے ہیں ذالک التضعیف من جنس ذالک الثواب، اللہ نے جو نیک عمل پہ اجر دیا ہے، بدلہ دیا ہے، اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا من لدنہ اجرا عظیما، یہ جو اجر عظیم ہے یہ اس ثواب کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ ایک مزید نعمت ہے۔ کیا معنی؟ ایک انسان عمل کرتا ہے جسم سے، اس کا بدلہ جب اللہ دیتے ہیں اس میں تضعیف اور کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پھر ساتھ جب انسان کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، مخلص ہوتا ہے، نیت بہت اچھی ہوتی ہے، اللہ اس پر مزید اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہاں بات سمجھنا، عمل کا تعلق جسم سے ہے، نیت کا تعلق روحانیت سے ہے۔ اللہ ایک انسان کو جسمانی نفع دیتے ہیں،
کہ ثواب بڑھاتے ہیں، اور ایک روحانی نفع دیتے ہیں کہ اللہ اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ مولانا راضی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو باتیں فرمائی ہیں، میں تمہارے ثواب کو بھی کئی گنا بڑھاتا ہوں اور من لدن اپنی طرف سے اجر دیتا ہوں۔ ایک لفظ لدن ہے اور ایک لفظ عندہ ہے۔ اگر کوئی چیز دور ہو اور ہو میری، میں کہہ سکتا ہوں عندی مالن، میں لاہور میں ہوں، مال سرگودا میں ہے، میں عندی مال کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر مال سرگودا میں ہو، میں لاہور میں ہوں، میں عندی مال کی بجائے عندی مال کہہ سکتا ہوں۔ مال بھی یہاں پر ہو، میں خود بھی یہاں پر ہوں، پھر عندی مال بھی کہہ سکتے ہیں اور لدیہ مالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اجر کی بات کی فرمایا من لدنہ اجر عظیمہ، یعنی پھر میں خاص اپنا دیدار، خاص اپنی روحیت، میں خاص قرب عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ ایک جسمانی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ مولانا راضی فرماتے ہیں وذالک اشارۃ الی السعادۃ الجسمانیہ، یہ یضاعف ہے، اور آگے فرماتے ہیں وذالک اشارۃ الی السعادۃ الروحانیہ، یہ من لدنہ اجرا عظیم ہے۔ تو اللہ کا من لدنہ اجرا عظیمہ ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم عمل جسم سے کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جب نیت ٹھیک ہوتی ہے جو مانوی چیز ہے، اللہ اپنے کرم سے جنت میں اس کے بدلے میں دیدار بھی کروا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں